أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. پہلا سوال من ربک، آپ نے خالق کس کو مانا؟ قبر میں سوال ہونا ہے من نبی. تیسرا سوال ہونا ہے تیرا دین کیا؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسان کی یہ زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے، بالآخر اس نے ختم ہونا ہے. دنیا میں جتنا بھی جی لیں، بالآخر دنیا چھوڑنی ہے. موت سے بچنے کے لیے جتنا بھاگ لے، موت نے دبوچ ہی لینا ہے. یہ موت بڑی کڑوی حقیقت ہے. یہ ایسا جام ہے جس کو سب مخلوق نے پینا ہے. یہ ایسا دروازہ ہے کہ یہاں سے گزرنا ہے. اور جس کو موت یاد ہو، جس کو مرنا یاد ہو، جس کو جہاں چھوڑنا یاد ہو، وہ کبھی اپنے اللہ سے غافل نہیں رہ سکتا. وہ کبھی اپنے اللہ سے، اس کی شریعت سے، اس کے دین سے بے بہرا نہیں رہتا. جس کو یہ یقین ہو کہ آج دھرتی کے اوپر ہوں، کل دھرتی کے نیچے ہونا ہے. آج کسی کا جنازہ اس کو کندھا دینے کے لیے آگے ہوا ہوں، کل کوئی میرے جنازے کو کندھا دے گا. آج کسی کی لاش کو غسل دیا ہے، کل میری لاش کو بھی غسل دیا جائے گا. آج کسی کو کفن پہنایا ہے، کل کوئی مجھے کفن پہنائے گا. آج کسی کے یتیم بچوں کے آنسو صاف کر رہا ہوں، کل میرے بچوں نے بھی یتیم ہونا ہے. موت کی تین بڑی حقیقتیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہر مسلمان بھائی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتار لے. اس موت کی پہلی بڑی کڑوی حقیقت، اس نے سب پہ آنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. اور اگر کسی نے بچنا ہوتا، فاطمہ کے بابا کی قبر مدینے میں نہ بنتی. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی قبر تمام قبروں میں سب سے پیاری قبر ہے. وہ قبر جنت کا باغ ہے. وہ قبر جنت کا باغ ہے. لیکن کیا پیارے حبیب اس دھرتی کے سینے میں دفن نہ ہوئے؟ کیا آپ نے اس دنیا کو نہ چھوڑا؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پہ ہمیشہ دنیا کی زندگی کے ساتھ نہ رہے، برزخ میں منتقل ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، حجرہ عائشہ آپ کا مدفن بن گیا، اور کون مائی کا لال ہے جو یہ کہے میں نے نہیں مرنا؟ اس موت نے سب پہ آنا ہے. ہر مخلوق موت کا ذائقہ چکھے گی. اس موت نے اچانک آنا ہے. دوسری بڑی حقیقت، بڑی کڑوی بات ہے، اس موت نے اچانک آنا ہے. بتا کے نہیں آنا، فون کر کے نہیں آنا، ای میل کر کے نہیں آنا، موبائل پہ میسج بھیج کے نہیں آنا، تیاری کر لو 2 ہفتے کے بعد آؤں گی. نہیں، اچانک آنا ہے. اچانک موت کی خبر بڑی دردناک ہوتی ہے. اچانک کسی پیارے کے مرنے کی خبر ہو تو منہ سے کیا نکل، ابھی تو میرے ساتھ تھے، دوپہر کا کھانا تو اکٹھا کھایا تھا، ابھی تو میں نے گھر کے دروازے پہ ان کو اتارا تھا، مر گئے. کیسے مر گئے؟ 1 منٹ پہلے تو فون کال میں نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بند کی تھی. اچانک آنا ہے. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا. چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا. شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا. اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کے اس کے سر پہ سایہ کر کے انتظار کرتا ہے کب یہ گناہ سے الگ ہو میں دوبارہ اس کے اندر جاؤں. اگر اس گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو کتنی بری موت ہوگی. سوچئے اللہ کے لیے. اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی نماز میں لوگ مسجد میں سو رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس کیفیت میں ہیں؟ مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں اور میں اپنے کمرے میں سو رہا ہوں. مؤذن کہہ چکا ہے حی علی الصلاۃ، مؤذن آوازہ دے چکا ہے الصلاۃ خیر من النوم. میں سو رہا ہوں، لوگ سجدے میں ہیں، لوگ رکوع میں ہیں، لوگ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، مالک کی عبادت کر رہے ہیں، میں اپنے بستر پہ سو رہا ہوں. موت آ گئی تو کتنی بری موت ہوگی. لوگ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، میں انڈین پاکستانی فلمیں دیکھ رہا ہوں، موت آ گئی تو کتنی بری ہوگی. لوگ مسجد میں ہیں، میں انڈیا پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے میچ کے سامنے ہوں، مجھے سب آج نماز دی گل نہ کرے سوڑ لگے ساری پڑھ لگے. موت آ گئی تو کتنی بری ہوگی. اس موت نے اچانک آنا ہے. اور جب آنا ہے، تیسری حقیقت، اس موت نے جب آنا ہے پھر چانس نہیں دینا، پھر موقع نہیں دینا. دنیا کے ہر امتحان میں سپلی کا موقع ہے، پری ٹیسٹ ہے، ایسے ہال کا چانس ہے. جب موت آ جائے تو اس نے موقع وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب وقت آ جائے، کوئی کہنے والا کہے میں نے نئی گاڑی خریدی ہے، 1 ہفتہ تو اس کے مزے لینے دو، نیا کاروبار سیٹ کیا ہے، 1 مہینے تو کمائی کرنے دو، نیا مکان نئی کوٹھی بنائی ہے، 4 دن تو اس میں سونے دو، نئی شادی ہوئی ہے، کچھ عرصہ تو بیگم کے ساتھ رہنے دو. جب موت پنجے گاڑ دیتی ہے سینوں میں پھر یہ اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش ہو کر دیتا. اس موت نے آنے کے بعد پھر کسی کو موقع نہیں دینا. پھر اس جہاں سے اگلے جہاں میں انتقال ہے، پھر اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں پہنچنا ہے. پھر یہ قبر کا گڑھا ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، جس کی یاد ہمارے دل سے غافل ہو گئی ہے. یہ چلتا ہے آج زمین کے اوپر، ایک دن آئے گا اس دنیا پہ چلنے والا قبر کے اندر ہوگا. آج تو جھگڑا ہی یہ ہے نا، میرا کمرہ، میرا روم، میرے کمرے میں ڈبل بیڈ ہونا چاہیے، میرے کمرے میں اے سی ہونا چاہیے، گرمی بہت ہے میرے کمرے کے اندر فریج ہونا چاہیے، ٹھنڈے پانی کے انتظام، بہترین قالین، بڑی اچھی لائٹنگ. اے پیارے بھائی، جس کمرے کو تو اپنا کمرہ، اپنا گھر کہہ رہا ہے، تجھ سے پہلے بہت لوگوں نے یہ کہا، سب مر گئے کمرہ وہیں پر ہے.
سب مر گئے گھر وہیں پر ہے، یہ تیرا نہیں ہے۔ ہاں ایک کمرہ ہے جو صرف میرا ہے، اس میں میری ماں نہیں آئے گی، اس میں میری بیوی نہیں آئے گی، اس میں میرے پیارے دوست بھائی عزیز نہیں آئیں گے، میں نے ہی جانا ہے۔ وہ کمرہ میرا جو میرا ہی ہے، دھرتی کے اوپر نہیں ہے، دھرتی کے اندر ہے، وہ قبر کا کمرہ ہے۔ اپنے کمرے کو سیٹ کرنے والے، لائٹنگ کرنے والے، اے سی لگانے والے، ٹھنڈے پانی ٹھنڈی ہوا کا بندوبست کرنے والے، کرو، حلال مال اللہ نے دیا ہے خرچ کرو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن کیا میں نے اس حقیقی کمرے کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا وہاں ایمان کی شمع جل چکی ہے؟ اس کا نور پھیل چکا ہے؟ کیا ٹھنڈی ہواؤں کا، جنت کی کھڑکی کا انتظام ہو چکا ہے؟ یہ قبر بڑی شدید ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا جب اس قبر پہ آیا کرتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا جنت اور جہنم کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر کے ذکر پہ روتے ہو۔ کہا یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منازل میں سے، پہلی منزل ہے۔ جو یہاں فیل ہو گیا، جس کی سپلی قبر کے امتحان میں آ گئی، اگلا امتحان اور شدید ہوگا۔ جو یہاں فیل وہ آگے فیل، جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی برباد ہو گیا۔ اس قبر کے اندر آپ کا اور میرا امتحان ہونا ہے۔ دنیا کے امتحان اکثر بھائی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، میٹرک ایف اے بی اے آپ نے کیا ہوگا، کیا خیال ہے دنیا کے امتحان میں فیل ہو جائیں تو چانس ملتا ہے نا دوبارہ؟ اچھا دنیا کے امتحان کا پیپر لیک آؤٹ ہو جائے تو گورنمنٹ اس امتحان کو کینسل نہیں کر دیتی؟ پر چلیں ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں، پہلے ہی پتہ لگ گیا سوال کی آنا ہے کی نہیں آنا، پیپر ہی کینسل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، مالک نے قبر کے امتحان کے سوالوں کو پہلے ہی بیان فرما دیا، اپنے پیارے حبیب کے ذریعے خبر دے دی، تیاری کر کے آنا۔ کیوں؟ یہاں جو آتا ہے پھر واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں آتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے پیٹ کا دھندا بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا تو انہوں نہیں پتا، تمہارے مردے نہیں آتے ہوں گے، ہمارے مردے تو ہر جمعرات کو آتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا پکایا ہے، اگر اندر سے جواب آئے بریانی بھی ہے، حلوہ بھی ہے، روسٹ بھی ہے، تو مردے کی روح کہتی ہے مبارک ہو، خیر صلی اللہ ہے، آپ نے بڑا ہمارا ادب کیا، مردوں کی بڑی قدر کی۔ اور اگر جواب ملے کی پکایا، مسور دی دال، فٹے ساڑھے واسطے مسور دی دال رہی، ایڈا سفر کر کے آئے تک وہ مسور دی دال۔ یہ مولویوں کا ڈرامہ ہے، یہ دال مسور ہو یا مرغ کڑھائی ہو، یہ مولویوں کے پیٹ تک جاتی ہے، مردے بیچارے کو کچھ حصہ جو اس قبر میں داخل ہوا اب واپس نہیں آ سکتا، وہ گیا، وہ اللہ کے دربار میں، وہ آخرت کے جہان میں منتقل ہو گیا۔ یہاں پر سوال ہونا ہے، پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنہار کو، پالنے والے کو، کھلانے والے کو، پلانے والے کو، پیدا کرنے والے کو، رزق دینے والے کو۔ افسوس آج وہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں جن باتوں کی کفار مکہ کو بھی ضرورت نہ تھی، وہ بھی سمجھتے تھے اس مسئلے کو۔ آج عوام کو وہ چیزیں سمجھانی پڑ رہی ہے کہ ان مسئلوں میں، جن مسئلوں کو کفار مکہ نے مان لیا تھا، اس میں بھی اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ کفار مکہ کس کو رب مانتے تھے؟ مالک فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھے من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ۔ وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، رب مانتے تھے۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کے اندر رب کے ربوبیت کے بارے میں بھی اللہ کے شریک اور بنا لیے ہیں، اور ساتھی اور ساجی کھڑے کر لیے ہیں۔ لاہور کا پیر نوری بوری والی سرکار، وہ قوال کہتا ہے نوری بوری والے کو سامنے بٹھا کر، نہیں جانا مسجد مندر نو رب منے پیر کلندر نو، نہیں جانا مسجد مندر 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 نو، رب
نہیں جانا مسجد مندر نو رب منیا پیر کلندر نو لوکی عرشاں اتے لبدے نے بوری والے دے اولے آ بیٹھا لوکی عرش دے اتے لبدے نے عرش دے اتے لبدے نے لوکی عرش دے اتے لبدے نے عرش دے اتے لبدے نے لوکی عرش دے اتے لبدے نے لبدے نے لوکی عرش دے اتے لبدے نے رب بوری اولے آ بیٹھا میں کفار مکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں کہتے تھے. آج لوگوں نے درجنوں رب بنا لیے ہیں. ایک رب نہیں درجنوں رب ہے. ایک ذاکر تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر پہ یہ دائرے میں انگلی گھماتے. بیٹھنے والے دیکھتے انہیں ایک دن دیکھا دو دن دیکھا تیسرے دن ایک نے اگر کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا نے کہا اور سیدنا علی بری ہیں اس جھوٹ سے. سیدنا علی نے یہ نہیں کہا میں اللہ کی مخلوق میں رزق بانٹتا ہوں. اللہ کی مخلوق میں رزق بانٹتا ہوں. کہا اچھا. اگلے دن اس نمازی نے ایک چونٹی لی ڈبیا میں بند کی ڈبیا جیب میں ڈالی اور سیدنا علی کے پیچھے آ کے فجر کی نماز پڑھی. سیدنا علی نے سلام پھیرنے کے بعد پھر انگلی گھمائی. اس نے کہا علی آج پھر؟ کہا کل پھر. روز کا کام ہے رزق پہنچانا ہے اللہ کی مخلوق کو. کہا سب کو مل گیا؟ علی رزق سب کو مل گیا؟ کہا ہاں سب کو مل گیا. کہا کچھ رہا تو نہیں؟ اس کے دل میں کیا تھا کہ ڈبیا میں چیونٹی بند ہے. کہا کچھ رہا تو نہیں؟ کہا نہیں سب کو مل گیا. اس سے پہلے کہ وہ ڈبیا میں ہاتھ ڈال کے کھول کے دیکھتا علی نے کہا ادھر آ میرے سامنے کھڑا کیا. کہا اپنا ہاتھ جیب میں ڈال. وہ حیران کہ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا علی کو کیسے پتا لگ گیا؟ ہاتھ جیب میں ڈالا. کہا ڈبیا کھول. ڈبیا کھول کے دیکھی تو کیڑی کے منہ کے اندر دانا تھا جو علی نے اس ڈبیا میں پہنچا دیا تھا. ایک بڑی مشہور جی روایت واقعات تھوڑے بچے نو یاد کہ امیر کائنات اللہ دے دیتے ہوئے اختیارات صبح دی نماز دے بعد سر تے انگل پھیر دے سن. ایک بندہ بڑی تاڑ وچ بیٹھا رہا. ایک دن پیمانہ صبر لبریز ہو گیا برداشت مک گئی. وہ کہنا یا علی کی کر دیو؟ سرکار فرمایا اللہ دے دیتے ہوئے اختیارات کائنات نو رزق بانٹ رہے ہیں. ناراض نہیں ہو. حکومت پاویں کوئی بھی ہوئے ہر حکومت دی کابینہ اور باڈی چ ایک وزیر خوراک ہوندا ہے. وہ کون ہوندا ہے؟ جڑا بجری ٹوائے روڑے سٹوائے اے ہوئے لنگر پانی دا کام کرے. تے جی اللہ علی نو بنا دے تینوں کی پی گئے. اس آخیا کل گل ہوئی. انہیں ایک چیونٹی پکڑ کے نہ کیڑی ڈبی چ بند کر لئی. تو دوسرے دن مولا دے پیچھے آ کے نماز پڑھی. بے ایمان پڑھ دے بھی پیچھے سا. جلے سرکار نماز تو فارغ ہو کے سر تے انگل بھائی دیکھ کے آخدا یا علی آج پھر؟ مولا فرمایا کل پھر. وہ دیکھ کے آدھا کچھ چیز رہ تو نہیں گئی. اللہ دے اولا نبر نے مسکرا کے فرمایا اراوے نا اور نیڑے آ. جلے نیڑے آ سرکار فرمایا ہاتھ کٹ. انہیں ہاتھ کڑے. مولا فرمایا ہاتھ جیب وچ پا. یہ ہن او دے ہاتھ نو پتہ ہے کہ او دے ہاتھ نال کی ہاتھ پیا ہوندا. سرکار فرمایا جیب وچ پا. جیب وچ پایا. سرکار فرمایا جڑی جیب وچ ڈبی او کڈ. اس ڈبی نو کھول. او دے وچ بند کیتی ہوئی چیمٹی نو ویکھ تے منہ وچ دانا نہ ہوے تے علی حق دا امام ہی نہیں ہے. حیدری انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کے بارے میں تصور ہی مٹ گیا. ایک اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں رہا. کوئی علی کو رب کہتا ہے, کوئی پیر نوری بوری والے کو رب کہتا ہے, کوئی خواجہ غلام فرید کو رب کہتا ہے. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھڑ بیت اللہ. ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ. اوپر سے بابا فرید, اندر سے یہی اللہ. کراچی کے ایک ذاکر وہ کہنے لگا محمد علی جناح کے اس کی دادی کے گھر 11 بیٹے پیدا ہوئے, 11 کے 11 مر گئے. 11 بیٹے پیدا ہوئے, 11 کے 11 مر گئے. محمد علی جناح کی دادی نے جا کر
سیدنا حسین کی شبی کے گھوڑے ذوالجناح کے کان میں کچھ کہا، اس نے بیٹا دیا، گھوڑے نے بیٹا دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا، جو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے بیٹیاں کون دیتا ہے؟ ملا جلا کر کون دیتا ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بند کر دے، اولاد نہ دے۔ یہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہا اس ذوالجناح نے بابا جناح کی دادی کو بیٹا دیا، اس میں سے محمد علی جناح پیدا ہوا، اس نے پاکستان بنایا۔ تو پاکستان مملکت خدا داد نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، حسین کے گھوڑے کا بنایا ہوا ہے۔ کہا جب حسین کا گھوڑا بیٹا دے سکتا ہے، حسین کا گھوڑا پاکستان بنا سکتا ہے، پاکستانیوں یہ نعرہ نہ لگایا کرو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، نعرہ لگایا کرو پاکستان کا مطلب کیا ذوالجناح ذوالجناح۔ کہا جب ذوالجناح حسین کی شبی کا گھوڑا بیٹے دے سکتا ہے تو حسین رب کیوں نہیں بن سکتا؟ میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 بیٹے مر گئے، 12واں بھی مر جاتا، مر گیا۔ جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں، جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں، جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا، مر گیا تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان بے ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے، گھوڑے کا صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔ ارے اب جملہ سن لو، چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح۔ پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین، کیا حسین؟ دلدل کی وجہ سے، ذوالجناح کی وجہ سے، بڑا شریف گھوڑا تھا، قائد اعظم کی دادی کی سن لی، تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہے۔ ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔ کسی نے حسین کو رب مانا، کسی نے علی کو رب مانا، کسی نے پیر نوری بوری والے کو رب مانا، کسی نے خواجہ غلام فرید کو رب مانا۔ آئیے ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں رب کون ہے۔ یہ پہلا سوال ہے قبر کے اندر، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کس کو رب مانتا رہا؟ کس کی عبادت کرتا رہا؟ کس کے سامنے جھکتا رہا؟ کس سے مانگتا رہا؟ کس کے سامنے جھولیے پھیلاتا رہا؟ رب کہتے کس کو ہیں پہلے یہ تو سوچ لیں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ پالنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ پتا ہو مجھ سے پلنے والے کتنے ہیں، وہی پال سکے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، آپ نے اندازہ لگایا 10 بندے ہوں گے، آ گئے 100 کو روٹی کھلا لو گے؟ آپ نے تو 10 کی پکائی ہے، 100 میں پوری۔ پالنے والا وہ جس کو یہ پتا ہو مجھ سے پلنے والے کتنے ہیں، انسان کتنے، جنات کتنے، فضائی کتنے، ہوائی کتنے،
زمینی کتنے، سمندری کتنے، پانی میں کتنے، جنگلوں میں کتنے، یہ علم کس کے پاس ہے؟ کسی نبی کو پتا ہے انسان، حیوان، درندے، پرندے، چرندے کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں؟ کسی نبی کو پتا، کسی ولی کو پتا، کسی بزرگ و شیخ و حضرت و مرشد کو پتا نہیں۔ رب کے لیے پہلی شرط، رب وہ ہوگا جس کو یہ پتا ہو مجھ سے کھانے والے کتنے ہیں۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ رب کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رب وہ ہو سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو کھانے والوں نے کھانا کیا کیا ہے۔ حیدرآبادیوں کے آگے روٹی رکھ دو، وہ کہیں گے بھوکا ہی مار دی، آج تو میزبان نے روٹی کھلا دی، کھانا تو آیا ہی نہیں، چاول تو آیا نہیں، کھٹا تو آیا ہی نہیں، یہ بھی کوئی کھانا تھا، یہ بھی کوئی دعوت تھی؟ حیدرآبادیوں نے چاول کھانے، پنجاب والوں نے روٹی کھانی، بنگلہ دیش والوں نے مچھلی چاول کھانے۔ کس نے کیا کھانا؟ انسانوں نے کیا کھانا؟ انسانوں کی مختلف قوموں نے کیا کھانا؟ جنات کی خوراک کیا ہے؟ گدھے کے سامنے گوشت رکھ دو، شیر کے سامنے گھاس رکھ دو، وہ کھائے گا۔ رب کے لیے دوسری شرط، رب وہ ہوگا جس کو یہ پتا ہو مجھ سے کھانے والوں نے کھانا کیا ہے۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ بابا نوری بوری والے کے پاس ہے، بابا غلام فرید کے پاس ہے، سیدنا علی، سیدنا حسین، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس یہ علم ہے؟ یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ علم کس کے پاس ہے؟ تیسری شرط، رب وہ ہو سکتا ہے جس کو جو کھلانا ہے وہ سب کچھ کا مالک ہو، اس کو کسی سے مانگ کر کھلانا۔ مانگنے کا سسٹم چلتا ہے نا، مہمان زیادہ آ جائیں پنجاب کے گاؤں میں، میرے گھر میں 5 چارپائیے، آگے 7 بندے، 2 پڑوسیاں کو پھاڑ لے، گزارا چلا لے۔ رب وہ ہوتا ہے جس نے جو کھلانا ہے وہ سب کا مالک ہو، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہو، اس کو کسی سے مانگ کر دینا نہ پڑے، کیونکہ مانگا جائے ہو سکتا ہے کوئی دے، ہو سکتا ہے کوئی نہ دے۔ تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، سمندروں کے خزانے کس کے پاس ہے؟ مالک فرماتا ہے اے انسانوں اور جنوں، تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے انسان جن ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، مانگیں جو جی میں آئے، اپنے پسند کی مانگیں، اپنے دل کی تمنائیں میرے سامنے پیش کریں، میں ہر کسی کی ڈیمانڈ پوری کر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالنا ہو۔ خزانوں کا مالک کون؟ داتا کون؟ غریب نواز کون؟ بندہ نواز کون؟ بندہ پرور کون؟ رب وہ ہے جس کو پتا ہو مجھ سے کھانا کس کس نے ہے، کھانا کیا کیا ہے، اور سب کچھ اس کے پاس ہو۔ جن کو تم اب داتا کہہ رہے ہو، جن کو تم اب غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور کہتے ہو، جن کا سکہ تم اب دنیا پہ چلاتے ہو، یہ تمہارے چندوں کے محتاج ہیں، ان کے پلے میں کوئی چیز نہیں۔ یقین جی تسی کتھوں ماننا، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی صاحب کی دیگ اتنی بڑی دیگ ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد دیکھ وہی دیکھ ہے جو حاجی اقبال صاحب نے منت مانگی تھی، اور انشاء تعالیٰ اس کو تنویر بھائی پورا کریں گے وعدہ کی اجازت کے بعد۔ سب سے بڑی دیکھ یہی ہے، اس میں 120 من کھانا بنتا ہے۔ ایک قوال کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ
خواجہ کے در سے پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے چلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا۔ ہم کہتے ہیں بھائی خواجہ کے در سے زمانہ پلتا ہے، تم چندہ ڈالتے ہو تو دیکھ تیار ہوتی ہے، کوئی مرید خالی ہاتھ بھی گیا؟ میرا اللہ وہ رب ہے، اس کو ماننے والے ان کو بھی رزق مل رہا ہے، اس کا انکار کرنے والے ان کو بھی رزق مل رہا ہے۔ کیا اللہ کافروں کو روٹی نہیں دیتا؟ کیا اللہ کافروں کو کھانا نہیں کھلاتا؟ کیا اللہ کافروں پہ رحم نہیں کرتا؟ دنیا کے اندر ان کے ساتھ معاملات کھلے ہیں، وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کھانا کھا کر سو رہے ہیں، ان کی آنکھ بھی کام کر رہی ہے، ان کا دل بھی کام کر رہا ہے، ان کے ہاتھ بھی اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ بابا جی، یہ غریب نواز صاحب، یہ بندہ نواز صاحب یہ زمانے بھر کو کھلاتا ہے، جب بابا کا دادا پیدا نہیں ہوا تھا زمانہ روٹی کھا کے نہیں سوتا تھا؟ ان کا خالق اور مالک اور رازق کون تھا؟ پیارے حبیب علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں، فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں تم کیوں نکلے؟ وہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بھوک نے مجبور کیا ہے، ہم گھر سے نکلے ہیں۔ عمر فرماتے ہیں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے گھر سے نکلا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی چیز نے تمہارے رسول کو بھی نکالا ہے۔ کائنات کے سارے ولی، سارے پیر، سارے شیخ و مرشد ایک پلڑے میں ہو، وہ محمد کریم کے برابر ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی علیہ السلام بھوک کے ہاتھ سے تنگ ہو کے باہر نکلے تو کیا ثابت ہوا؟ نبیوں کو نوازنے والا کون؟ غریبوں کو نوازنے والا کون؟ داتا کون؟ کھلانے والا کون؟ باقی سب منگتے، انتم الفقراء۔ ساری کائنات منگتی ہے اللہ کی، ساری کائنات سوالی ہے اللہ کی، ساری کائنات بھوکی ہے رب کے در کی، ساری کائنات کا لاش ہے میرے اللہ کے سامنے، اور سب کا داتا، سب کا مشکل کشا۔ یہ پہلا سوال ہے، من ربک؟ آپ نے خالق کس کو مانا؟ آپ نے رازق کس کو مانا؟ آپ نے رب کس کو مانا؟ آپ نے سجدے کس کے لیے کیے؟ جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے رزق دیا، جس اللہ نے کھلایا، جس اللہ نے پلایا، پھر حق ہے نا اس رب کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، آپ کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، وہ بچہ ابھی بولنے کے قابل نہیں ہوا، آپ اس کو دودھ پلاتے ہو، بسکٹ کھلاتے ہو، چیزیں دیتے ہو، دل میں ہے کہ یہ توتلی زبان میں بڑا ہوگا تو بولے گا اب میں بغیر مانگے دے رہا ہوں، کل کو مجھ سے مانگے گا ابو یہ دے دو، ابو ریال دے دو، ابو بسکٹ دے دو، ابو چاکلیٹ لے دو۔ جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اب وہ مانگنے کے قابل ہے، اپنے باپ کے آگے سوال کرنے کے قابل ہے، باپ نے بغیر مانگے جو کچھ کھلایا شکریہ ادا کرنے کے قابل ہوا، اب وہ باپ کو چھوڑ دے، چوراہے میں کھڑا ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پیو نہیں دیندہ تسی دے دیو، باپ نہیں دیتا تم دے دو، باپ نہیں کھلاتا تم کھلا دو، باپ نہیں نوازتا تم نواز دو، باپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ باپ کو غصہ آئے گا، اے ظالم جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، میں تیرا باپ تھا، میں تیرا پیٹ میں بھرتا تھا، دودھ میں لا کے دیتا تھا، کھانے میں کھلاتا تھا، آج تو اس قابل ہو گیا کہ ابو کا شکریہ ادا کرے، باپ سے نہیں مانگتا، ایک مانگتا نہیں اوپر الزام بھی لگاتا ہے کہ باپ دیتا نہیں۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے، آپ کے دل میں بات اتارنے کے لیے مثال آپ کے سامنے رکھی۔ ماں کے پیٹ میں کون تھا جو آپ کی اور میری خوراک کا بندوبست کرتا تھا؟ تھا کوئی اللہ کے علاوہ؟ ماں کے پیٹ میں خوراک دے کر مدت پوری ہو گئی، باہر کس نے نکالا؟ جب باہر نکلے ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا؟ کوئی تھا اللہ کے علاوہ؟ آپ کو رونے کا ڈھنگ کس نے سکھایا؟ ماں کے دل میں محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اب بڑے ہو گئے، اس قابل ہو گئے کہ اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو خاک میں رکھ کے اس رب کا شکریہ ادا کرو۔
اب اس رب پہ جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نہیں دیتا. لاہور کا بابا داتا ہے, اللہ نہیں دیتا. کوئی اور پیر غریب نوازو بندہ پرور ہے, نہیں لوگوں, وہی اللہ ہے. وہ آپ کا بھی داتا ہے, وہ آپ کا بھی رب ہے, وہ انبیاء کا بھی رب ہے, وہ انسانوں کا بھی رب ہے, وہ جانوروں کا بھی رب ہے. پوری کائنات کا رزق کا مالک صرف ایک اللہ ہے. سوال ہونا ہے مجھ سے اور آپ سے, من ربک, تیرا رب کون ہے؟ کس کو تو نے رب مانا؟ جب اللہ رب ہے پھر وہ اللہ الہ بھی ہے, عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے. جو عمل اللہ کے لیے ہو وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. سجدہ عبادت ہے, رکوع عبادت ہے, نظر عبادت ہے, نیاز عبادت ہے, قربانی عبادت ہے, ذبح عبادت ہے, بھروسے عبادت ہے, مانگنا عبادت ہے. اگر یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے سجدے ہوئے, بیت اللہ کو چھوڑ کر کہیں قبروں کا طواف ہوا, یا اللہ مدد کی بجائے پیر و بابا, شیخ و حضرت, امام و ولی کو پکارا گیا, تو اللہ کی عبادت میں تم نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا. پارٹیاں دو ہوں گی, ایک تو فوراً کہے گی ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میں نے جب بھی مانگا اللہ سے مانگا, میں نے جب سوال کیا اپنے رب کے سامنے, میں نے درخواستیں پیش کی اپنے اللہ کے سامنے, میں نے فریادیں کی تو اپنے اللہ سے, میں نے بھروسے کیے تو اپنے اللہ پر. کئی آئے گیڑا مارنے والے, پڑوسی آتے ہیں نا, بی بی 5 سال ہو گئے تیری شادی کو, بچہ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, سلطان باہو کی قبر پہ چلی جا, بیری کے نیچے چادر بچھا دے, پتا گرا تو بیٹی ہوگی, بیر گرا تو بیٹا ہوگا, گیڑا مار لے. وہ سفر دور ہے تو گجرات والے ڈولے شاہ کے پاس چلا جا, وہاں سے بھی بنا بنایا مل جاتا ہے. وہ جب بابا بنانے لگتا ہے, سر پہ آ کے اس بابے کا مٹیریل ختم ہو جاتا ہے, وہ سر چھوٹا سا بنتا ہے, ڈولے شاہ کی چوئی بن جاتی ہے. چوہا نہ تو چوئی صحیح, کچھ تو ملے گا. گیڑا مارنے والے آئے, اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرنے والے آئے. میرا ایمان تھا کہ جب ملنا ہے کس کے جہاں سے, کس کے در سے. کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہو اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. واقعی 5 سال تک ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی, اور جب انہوں نے بابا جی کی نظر چڑھائی, بابا جی کا پانی, ان کا تھوک, ان کا نمک, ان کے جوتے چاٹے, فوراً ہی حمل ہو گیا, فوراً ہی اولاد ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ یہ تو مسلمان بابے ہیں نا, یہ تو مسلمان ہیں, سچے اولیاء ہیں تو اللہ کی جنت میں ہے. ہندو اپنے مندر میں جا کے اپنی منتیں پوری کرواتے ہیں بتوں کے سامنے یا نہیں کرتے ہیں؟ ایز اے مسلم سب کا ایمان ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں ہیں, وہ تو پیر بابے نہیں نا, وہ تو شیخ و حضرت نہیں, وہ تو پتھر کے صنم ہے. کیا ہندو کی پتھر کے صنم کے سامنے پیش کی جانے والی درخواست قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے, مانتے ہو؟ اگر نہ ہو تو مندر ویران نہ ہو جائے, 100 گئے تو 50 کی تو ہوتی ہوگی. کیا خیال ہے کیا وہ پتھر کا صنم ان کی درخواستیں پوری کرتا ہے؟ جی اللہ نے آپ کو جو عطا کرنا ہے اس کا وقت مقرر ہے, اس کا وقت مقرر ہے. مانگتے رہو. اس وقت کے آنے سے پہلے آپ نا امید ہو گئے, آپ نے حرام راستہ اختیار کیا, آپ شرک کی وادی میں گر گئے. پورا وہاں بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. آپ رب کے در سے لگے رہے, نا امید نہیں ہوئے, یہاں بھی دیا تو کس نے؟ مثال سے سمجھ لو, ایک مزدور مزدوری کر کے 200 روپے گھر میں لے کر آیا, اس کو یہ 200 روپے کس نے دیے؟ اس کی روزی کا مالک کون ہے؟ ایک چھرا لے کے باہر گیا, اس نے باہر کھڑے ہو کے چھرا دکھا کے 200 چھین لیے, اس کو روٹی کس نے کھلائی؟ رازق تو اس کا بھی اللہ ہے, اور اس کا بھی. یہ حلال طریقے پہ اور یہ حرام طریقے پہ. جو کہے کہ میرا قبر سے پورا ہوتا ہے, اسے کہو ہندوؤں کے مندروں میں پتھروں کے سامنے کیوں پورا ہوتا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پیر بابے نے دیا ہے, نہیں, دینے والا اللہ ہے. حلال طریقے سے لے لو یا حرام طریقے سے لے لو, وہ رب ہے. اس کے ربوبیت پہ ایمان لائیے, اس کی عبادت میں کسی اور کو ساتھی اور ساجی نہ بنائیے. دوسرا سوال ہوگا من نبیک, تیرے نبی کون ہے؟ یہاں پر پارٹیاں دو بنے گی, ایک تو فوراً کہے گا ربی اللہ, اور دوسرا کہے گا ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا. جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہ کہا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے گاڑی کے آگے جوتی باندھ لے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, میں نے باندھ لی. لوگ کہتے تھے گاڑی کے بیگ شیشے پہ لکھ لے 1 5 11 1 اللہ 5 5 3 5 11 11ویں مڑا رڑ کے میری بس پار لان گے, میں نے لکھ لی.
لوگ کہتے تھے ہاتھ میں کڑے پہن لے، جب سے بابا فرید کا کڑا پہنا ہے بخار بھی نہیں ہوا، میں نے پہن لیا۔ لوگ کہتے تھے گھر کے اوپر کالی ہنڈیا رکھ لے، میں نے رکھ لی۔ لوگ کہتے تھے سوکڑے کا تعویذ باندھ لے بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میں نے باندھ لیا۔ میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا، صبح دکان پہ جاتا تھا، شام کو آتا تھا، مولویوں کے مسئلوں میں پڑھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اس نے کچھ کہا وہ کر لیا، اس نے کچھ کہا وہ کر لیا، کسی نے دربار کا نمک چٹا دیا، کسی نے ٹکڑے پلا دیے، کسی نے قبر کا عرق گلاب کا دھون دے دیا، جو لوگ کہتے رہے میں کرتا رہا۔ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا رب کون ہے۔ سوال ہوگا من نبیک، تیرے نبی کون ہیں، تیرے قائد کون تھے، تیرے رہبر کون تھے، تیرے رہنما کون تھے، کس کو دیکھ کر تو اپنی زندگی گزارا کرتا تھا؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ جن کی اقتداء کی جائے، جن کی بات مانی جائے، جن کی اتباع کی جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، جن سے محبت کی جائے۔ کس طرح اتباع کی جائے؟ جماعت کروا رہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جوتیاں اتار دی دوران نماز، سلام پھیر کے دیکھا تو ہر صحابی نے جوتی اتار دی۔ آپ نے پوچھا تم نے کیوں اتاری؟ کہا پیارے حبیب آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد کیوں کا سوال باقی؟ آپ نے اتار دی تو ہم نے اتار دی۔ یہ اتباع ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ پیارے حبیب کو نبی ماننا ہے۔ جو نبی کریں گے وہ میں کروں گا، جو نبی کا حکم آئے گا اس پہ اپنی گردن کو جھکاؤں گا۔ کیا ہم نے بھی اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہے؟ ہمارے سامنے تو حدیث رسول آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کیا۔ گل تے ٹھیک ہے پر پنڈ دے مولوی کو پوچھاں گا، ہم نے بھی نبی ماننا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ حدیث ہے، حدیث مانتا ہوں لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ مومن کا مذہب حدیث کے خلاف ہوا کرتا ہے، کیا ہم نے بھی نبی مانا؟ آپ کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی اتار دی۔ کہا مجھے تو جبرائیل نے خبر دی تھی، پیارے نبی آپ کی جوتی کے نیچے کوئی گندگی یا تکلیف والی چیز لگی ہے، اس کو اتار دو۔ کس نے خبر دی تھی؟ کس نے؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل کو نہیں پتا کہ نبی کو علم غیب ہوتا، جبرائیل خبر لے کے کیوں آیا؟ اللہ کے لیے سوچئے، نیوٹرل ہو کے سوچیں۔ اینک بازار میں کئی طرح کی ملتی ہے، کالے شیشوں والی، سبز شیشوں والی۔ کالی شیشوں کی اینک لگا لو تو ہر چیز کالی نظر آتی ہے، نہیں؟ بیگم کا منہ دیکھو گے وہ بھی کالا ہی نظر آئے گا۔ ہوئی جو کالے شیشوں کی اینک، جو دیکھو گے کالا۔ سبز لگا لو ہر چیز سبز آئے گی۔ ایک ہوتی ہے نارمل اینک، صاف، وہ ہر چیز کو اوریجنل حالت میں پیش کرتی ہے۔ سفید شیشوں کی اینک لگا کر آؤ تو کالا نظر آئے گا؟ نیلا نظر آئے گا؟ سبز نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ جو چیز ہوگی وہ اوریجنل ملے گی۔ اللہ کے لیے ہر جماعت، ہر مذہب، ہر فرقے کی اینک کو توڑ دو، محمدی اینک لگا کر آؤ، تمہیں رسول اللہ کی حدیثوں سے نور نظر آئے گا۔ پیارے نبی کو جبرائیل کہنے کے لیے آئے آپ کی جوتی میں گندگی ہے، اتار دیجئے۔ کیوں آئے؟ ہمیں تو مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے نبی کو علم غیب ہوتا ہے، اور جس کو غیب کی خبریں ہو اس کے پاس فرشتے کی آنے کی ضرورت؟ انہیں تو نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے ہی پتا تھا میری جوتی کے نیچے کیا ہے۔ کس کو نبی مانا؟ کس کے راستے پہ چلا؟ کس کی اتباع کی؟ ہم نے کس کو مانا ہے؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کسی کی دوستی وزیر اعظم سے لگ جائے، کسی کی دوستی وزیر اعظم سے لگ جائے، وہ کمیٹی کے چیئرمین کو لفٹ کرواتا ہے؟ سوچئے، چیئرمین سے دوستی لگاتا ہے؟ کوئی وسیلہ ڈھونڈتا ہے اس کے ساتھ یاری لگانے کی؟ چیئرمین نہیں، وزیر اعظم کا ایک فون کرواؤں گا، تیرے جیسے تو جیل میں چلے جائیں گے۔ میرے سامنے چیئرمین کی کیا ہے؟ وزیر اعظم سے ڈائریکٹ، وہ میرا کزن ہے، وہ رشتہ دار ہے۔ وزیر اعظم سے یاری لگنے کے بعد انسان اس سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، نیچے نہیں آتا نا؟ غلط تو نہیں مثال دی میں نے؟ صحیح بات ہے۔ ارے جس کی دوستی رسول اللہ سے لگ جائے اسے کسی اور کی حاجت ہے؟ نبی سے پیارا نہ پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا، نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ افضل و اعلی میرے رب کی مخلوق میں صرف محمد الرسول اللہ، سب سے افضل، مخلوقات میں سب سے اعلی، انسانیت کے سردار،
انبیاء کے سردار پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام کی آنے کے بعد میں یہ کہوں بات تو نبی کی ہے، لیکن کوفے والے امام سے پوچھنا ہے، بات تو نبی کی ہے، میں نے اپنے حضرت سے بھی فتویٰ لینا ہے۔ رب محمد کی قسم تمام حضرتوں کی حضرتی ختم ہو جاتی ہے جب فرمان محمد الرسول اللہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، عبداللہ ابن مسعود تیری عظمتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مسجد سے باہر ہی بیٹھ گئے۔ یہ پیارے نبی کا مقام ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کو ایسے ہی نبی مانا ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں نماز پڑھنی ہے تو طریقہ محمدی، روزہ رکھنا ہے طریقہ محمدی، حج کرنا ہے طریقہ محمدی، جہاد کرنا ہے طریقہ محمدی، ایک ایک مسئلے پہ جب تک محمد علیہ السلام مہر نہیں لگاتے رب محمد کی قسم وہ مسئلہ رب کبھی قبول ہی نہیں کرتا۔ اپنے اعمال قبول کروانے ہیں تو ایک مہر کی تلاش کرو، اس نبی کو ایسے مانو جیسے مانے جانے کا حق ہے۔ ہم نے اپنے پیارے نبی کو چھوڑ دیا، شاید ہم نے رسول اللہ کی شان کو پہچانا نہیں ہے، آپ کے مقام کو جانا نہیں ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام وہ ہستی جنہوں نے خود کہا قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنی تعریفوں کا جھنڈا دے گا تو صرف محمد الرسول اللہ دے گا۔ آدم ومن سواہ، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک سب کے سب آئیں گے تو محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ وہاں کسی بابے کی جھنڈی ہوگی، کسی امام صاحب کی جھنڈی ہوگی، اب تو مولویوں نے اپنی اپنی جھنڈیاں درجنوں کھول لی۔ تذکرۃ الرشید کے اندر رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں سنو حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے ادا ہوتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، اس زمانے میں ہدایت اور نجات صرف میری بات ماننے پر موقوف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شان صرف بلال کے آقا محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی امام کی نہیں، یہ کسی پیر کی نہیں، یہ کسی شیخ و حضرت کی نہیں، یہ کسی مرشد کی نہیں، کسی شیخ کی نہیں، یہ شان اس کی ہے جس نے اپنے شاگرد سے کہا تھا اللہ کی قسم لکھ محمد کے ہونٹوں سے جو ادا ہوتا ہے حق ادا ہوتا ہے۔ یہ کسی پیر کا مقام نہیں۔ اپنے بزرگوں کی جھنڈیوں کو لپیٹ دو۔ ارے سورج نکلنے کے بعد بھی کوئی موم بتی جلایا کرتا ہے؟ موم بتی کب جلتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ شریعت محمدیہ کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اب نہ کسی پیر کا دیا جلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی حضرت کی موم بتی جلانے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک مسئلے میں محمدی بن جائیے، فوراً کہو گے قبر کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نے پیارے نبی کو نہ پہچانا، آپ کی شان کو نہ سمجھا، آپ کے مقام کو دل میں جگہ نہ دی، پھر وہاں پر بھی کہیں گے ہاں لا ادری، پتہ نہیں۔ کوئی کہتا تھا یہاں ہاتھ رکھ لو، میں نے یہاں رکھ لیا، دوسرے نے کہا ایتھے نہیں رکھنا، ایتھے رکھ لو، میں اوتھے رکھ لیا، تیسرے نے کہا رکھا ہی نہ کر، چھوڑ دیا کر، میں سیدھا ہی کھلو گیا، پتہ ہی نہیں۔ مولویوں کے رول لے، مجھے ٹائم ہی نہیں تھا، صبح دکان پہ جانا، شام کو آنا۔ مولوی کہتے تھے قرآن نہ پڑھنا، حدیث نہ پڑھنا، بخاری پڑھو گے بخار چڑھ جائے گا، حدیث نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ارے فرمان محمد کو پڑھ کے گمراہ ہو گے؟ وہ تو وہ فرمان ہے جس کو عرب کے بدووں نے اپنے سینے سے لگایا، پھر عظمت کے اس مقام پہ فائز ہوئے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے گھوڑا بھدک رہا، تلاوت روکتے ہیں گھوڑا ٹہر جاتا ہے، تلاوت شروع کرتے ہیں گھوڑا بھدکنے لگ جاتا ہے، آ کر دربار رسالت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھتا تھا گھوڑا بھدکتا تھا، قرآن چھوڑ دیتا تھا گھوڑا ٹہر جاتا تھا۔ کہا ہے میرے ساتھی آسمان سے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ کب بنے؟ یہ کب شان ملی؟ جب انہوں نے ہر مسئلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، ان کی محبت کو سینے میں کیسے جگایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ گزرے، رئیس المنافقین نے کہا اس نے ہمارے اوپر مٹی اڑائی ہے، ہماری فضا کو خراب کیا ہے، اس کی سواری کے گزرنے کی بنا پہ مٹی ہمارے اوپر گری ہے۔
اس کا اپنا لخت جگر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، اگر اجازت ہو تو باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا بابا ہے، گستاخ رسول ہے لیکن تیرا بابا ہے، باپ ہونے کی قدر کرو اور اس کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرو۔ یہ پیارے نبی کا مقام جب دل میں اترتا ہے پھر وہ ہر مسئلے میں یہ دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اگر یہ سوچ ہم نے چھوڑ دی، یہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا، حدیث رسول کو چھوڑنے والے یاد کرے وہ حدیث رسول کو نہیں چھوڑ رہے، اللہ کی جنت کو چھوڑ رہے، کیونکہ پیارے حبیب نے فرمایا تھا میری پوری امت جنت میں جائے گی۔ نبی کی امت کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے، الا من ابا، ہاں جو خود کہہ دے مجھے جنت نہیں چاہیے، جو خود انکار کر دے، جو خود جنت کو ٹھوکر مار دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدنصیب کون ہے جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی۔ کس کی اتباع کی؟ 4 کی، 12 کی، لسوڑی شاہ کی، نوری بوری والے کی، کاما والی سرکار کی، ملتان والے کی؟ آیا نام ملتان والے بابے کا؟ بغداد والے کا نام آیا؟ کوفے اور ہند کی بستیوں کے بابوں کا نام آیا؟ پیارے نبی نے کتنے نام دیے جی؟ من اطاعنی، جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، دخل الجنہ، جو محمدی بنا وہ سیدھا جنت میں۔ جنت کا دروازہ کھلتا ہی اس کے لیے ہے جو محمد کے رنگ میں رنگ کے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال سے سمجھا دوں، سعودی عرب میں دیکھا ہوگا اپنے پیپسی کی مشین لگی ہوئی ہوتی ہے، ریال ڈالنے پہ پیپسی بار آتی ہے نہیں آتی ہے؟ کبھی پاکستان کا روپیہ ڈال کے نکال لی پیپسی آپ نے؟ کوشش تو کتنی ہونی، نہیں نکلتی۔ کیوں؟ اس پیپسی میں روپیہ ڈالو انڈیا کا، گاندھی جی کی تصویر لگی ہوئی ہے پیپسی بار، خالدہ ضیاء کا فوٹو بنا ہوا ہے پیپسی بار، بابا جنا کا فوٹو بنا ہوا ہے پیپسی بار، ملک عبداللہ حافظ اللہ کا جاتا تھا ٹک کر کے پیپسی بار۔ کیوں؟ اندر پکچر فٹ ہے کمپیوٹر میں کہ جو یہ ریال لے کے آئے گا اس کے لیے پیپسی گرے گی، نیچے آئے گی۔ جنت کا دروازہ بھی بند ہے لوگوں، جو محمدی زندگی لے کر جائے گا جنت کھلتی جائے گی۔ وہاں کسی اور بابے کی لے کے جاؤ گے تو کہیں گے پرو پیچھے ہٹ، سحقن 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 لمن غیر بعدی، تو نام تو مسلمانوں والا لے کر آیا ہے لیکن محمد کی زندگی لے کر نہیں آیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک شخص کو کوفے کی جامع مسجد میں دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا، پوچھتے ہیں نمازی کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا 60 سال سے۔ کتنے سال سے؟ 60 سال کے نمازی کی عمر کم از کم 70 سال تو ہوگی، کم از کم 70 سال تو ہوگی۔ 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جواب میں فرماتے ہیں 60 سال کی نمازوں کا دعویٰ کرنے والے تو نے ایک بھی نہیں پڑھی، اور اسی طرح کی نماز پڑھتے مر جاتا محمد علیہ السلام کے دین پہ تیری موت بھی نہ ہوتی۔ لوگوں یہ 60 سال کا نمازی ہے، ہم تو کہتے نہیں نماز ہی پڑھنی ہے، نماز اللہ نو سجدہ ہی دینا جی مرضی دے لو، اے مولویوں دی لڑائی ہے ایویں کرو تو ایویں، نماز ہی پڑھنی، اللہ ہی راضی کرنا۔ آپ کی کمپنی کا مدیر، اللہ کے لیے اعلی مثال، آپ کی کمپنی کا مدیر کہے دیوار بناؤ 10 فٹ کی، 8 فٹ اونچی 10 فٹ لمبی، اور دیوار یوں بنانی ہے شرقن غربن، آپ آؤ اور شمال جنوب کے اندر دیوار بنا دو۔ بنائی آپ نے 8 فٹ 10 فٹ لمبی، لیکن اس نے کہا تھا شرقن غربن، آپ نے بنائی شمال جنوبن، دیہڑی دے گا یا خصم کرے گا؟ اینٹیں بھی ضائع کی، ریت بھی ضائع کیا، سیمنٹ بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا۔ میں نے یوں کہی تھی تو نے یوں کیوں بنائی؟ ارے زندگی ہماری اللہ نے ہمیں دی ہے اور حکم دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم نے اگر پیچھے چلنا ہے تو اس چیز کے جو میں نے اتاری ہے، اللہ نے قرآن و حدیث صرف مدینے والے پہ اتارا ہے، کسی اور پہ ہم زندگی گزار کے جائیں 60-70 سال۔ اللہ نماز تو پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، عمرے کیے تھے،
मालिक पूछेगा किसके तरीके पे किए। और वहां हमारी जिंदगी में अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात ना हो, हम दुनिया जहान के तरीके लेकर जाएं, अल्लाह के दरबार में मरदूद रहेंगे। मन नबीयुक, किसको नबी माना है, किसके रास्ते पे चले हो, किसकी सीरत को अपनाया है, किसके अकीदों को अपनाया है। दो जमातें हैं, एक फौरन कहेगी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी कहेगी हा हा ला अदरी। कोई कहता था इसका लड़ पकड़ लो, वो कहता था इसका लड़ पकड़ लो, वो कहता ये सैयद साहब है, इत्थे भी सजदा दे मगर ते उत्थे भी शाना नहीं बचाना है। मुरीदनी आती है पीर साहब को सलाम करने के लिए, बापर्दा होकर पीर से पहले मुरीद कहते हैं बीबी तुझे नहीं पता ये शाह साहब हैं, ये सैयद साहब हैं, ये हाशमी साहब हैं। कहती मुझे पता है। फिर पर्दा क्यों किया है? पर्देदार औरत हो इसलिए। और बेवकूफ औरत, पीर साहब ने तेरा मुंह ना देखा तो हशर में कैसे पहचानेंगे। वो फाटक खोल देती है, चंगी तरह देख लो शाह जी, पहचान लेना, लड़ पकड़ लेना हमारा। इसी बेहयाई का नतीजा निकला। आपको खबर दे के जाऊं, गुजरांवाला शहर के अंदर पीर सलीम कादरी 300 औरतों के साथ जिना करता है। 300 औरतें इस जालिम की दरिंदगी का निशाना बनती है। पीर सलीम कादरी गुजरांवाला का मशहूर था लड़कों का तावीज देने में, कि जिसको बेटियां पैदा होती है वो कादरी साहब के पास आए, ये तावीज देगा तो मुंडा होगा। उसने पीछे कमरा बनाया हुआ था, औरतों को उस कमरे में भेजता था और तावीज लेके जाता था और कहता मैं तेरी कमर के नीचे खुद रखूंगा। फिर एक बड़े हजरत आएंगे, आला हजरत आएंगे, हो सकता है मेरी शक्ल में आए, मैं नहीं हूंगा, पक्की तरह याद रख लेना मैं नहीं हूंगा। वो तेरे साथ हाथ हूथ लगाएंगे तो लगाने देना, वो बेटे का जरसीमा तेरे अंदर डालेंगे और दूसरे दरवाजे से ये खबीस, ये मलऊन, ये मुजरिम, ये जिंदीक, ये मुशरिक दूसरे दरवाजे से दाखिल होता और उसके साथ बदकारी करता। और बदकारी वाले बेड के ऊपर उसने खुफिया कैमरा भी लगाया हुआ, जहां 300 औरतों की इज्जत को लूट लिया। दुआ खुशामदीद कहते हैं आपको। वो फुटेज दिखाते हैं जो इस तरह के जाली पीर पता नहीं पाकिस्तान के टूलो वर्ल्ड में इस तरह के अमल कर रहे होते हैं और औरतों को और दूसरे लोगों को किस तरह बहका रहे होते हैं। ये फुटेज देखिए, उसके बाद वापस आइए इसी प्रोग्राम में। नूर की बरसात है और यहाँ से बेटे भी मिलेंगे और बांझपन भी दूर होगा। उसके बाद जो है वो एक तावीज बनाया करता था और तावीज को जो है वो खातून के पुश्त के नीचे रखता था। और हमने आपको अब तक ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा नहीं, सिर्फ इन्होंने खातून ने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और उसकी पुश्त के नीचे ये जाली पीर, इस तरह के हजारों जाली पीर पाकिस्तान में अभी भी तावीज रखते हैं। उसके बाद अल्लाह का नाम वो लेता था और आपने जो सुना खुदावंद ताला के नाम की आयात वो बोलता था और उसके बाद एक मकरूह फेल करता था। और ये उन तमाम मर्दों और ससुरालियों के लिए एक लम्हा फिक्री है जो अपनी औरतों को प्रेशराइज करते हैं, इस तरह के पीरों फकीरों के पास भेजने का मौजब बनते हैं, जो बाद में गुनाह की दलदल में फंस जाती हैं और जिल्लत और रुसवाई है पूरी पूरी नस्ल के लिए। ये अगर वापस आए प्रोग्राम में तो आपकी मुलाकात करवाता हूं उस जाली पीर से, उस सो कॉल्ड पीर से, ये जो सब कुछ करता रहा और अहले मोहल्ला की बेगैरती की इंतहा है कि वो यहाँ सब कुछ होता रहा और वो देखते रहे, उसमें मर्द औरत सब शामिल हैं और ये सब एक बेहसत कौम शायद हम बहुत बेहिस हो चुके हैं। ये देखते हैं उसकी इंटरव्यू उस पीर का, उसको वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। कहते थे कि आप बेटा देंगे उनको? नहीं सर, मैं साल पहले सारा दाम बंद कर दिया, पिछले रोज़ों में सारा मैंने बंद कर दिया था काम सारा। जी सर।
सर पता नहीं। कितनी खवातीन को आपने अपनी जिंदगी का निशाना बताएं? हमारे पास 27 की मूवी है। बस सर जितनी आपके पास है हाँ जी। इससे पहले भी कोई मीडिया आया, क्या किया आपने? नहीं सर, पहले जब मेरा कार्ड गुम हुआ था मेमोरी कार्ड जी, हमारे कार्ड आपका मिला, फिर बंदों ने उनको 40,000 रुपया दिया है, उन्होंने पूरा डाटा ज़ाया कर दिया, उसी से पता किसी ने अपने पास रखा हुआ था जी, आज उसने फिर दोबारा आपके पास भेज दिया। आप मानते हैं आपसे गलती हुई, ये अल्लाह को अब रमज़ान शुरू हो गया है, आप समझते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं? जी सर, मैंने सर पिछले रोज़ का मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, उसके बाद मैंने तमाम दुरूद बंद कर दिया, मैं करता नहीं। अल्लाह के लिए इन इज्जतों के डाकुओं से बचो। ये माल के डाकू, ये इज्जत के डाकू, ये ईमान के डाकू। हम आपको किसी पीरो बाबे की तरफ नहीं बुलाते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ बुलाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इज्जतों के रखवाले। एक यहूदिया की तरफ यहूदी बड़ा था, उसने उसको अपने हम मजहब होने का वास्ता दिया था, वो यहूदी ना रुका, हाथ उसकी इज्जत पे डालने लगा, उसको सामने मुस्तफा का दरवाजा नजर आया, उसने वही से आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इज्जत खतरे में है। सिद्दीक़ा कायनात फरमाती है, आपके कंधे पे चादर पड़ी हुई, आधी जमीन पे घिसट रही, और आप फौरन बाहर निकलते हैं उस यहूदिया की इज्जत को बचाने के लिए। हमारी झोली में ना कोई कादरी है, ना पादरी है, ना बाबे है, ना फकीर है, हमने हीरा संभाला है तो रब का दिया हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तुमसे माल नहीं मांगते, चंदे नहीं मांगते, 11वीं की खीरे नहीं मांगते, कुर्बानी की खाले नहीं मांगते। हम कहते हैं इस खाल को जहन्नम से बचा लो, हमें कुछ ना दो, हमारा रब दाता है, वो हमें पालने वाला है। हमारी नजर तुम्हारी जेबों पर नहीं, तुम्हारी चमड़ी पर है कि जहन्नम की आग को ये चमड़ी बर्दाश्त। हम उसके मानने वाले हैं जिसको प्याला दूध का लाकर किसी ने दिया था, दूध का प्याला उनके हुजरे में पहुंचाया गया था और कहा गया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिन के भूखे हो, हमें खबर मिली है, ये दूध पी लो। वो दूध लेकर बाहर आ गए थे, अबू हुरैरा को आवाज दी थी, अबू हुरैरा ने दूध का प्याला थामा था, पीने का इरादा फरमाया था। प्यारे हबीब ने कहा था, अबू हुरैरा अभी नहीं, जाओ मेरे असहाबे सुफा को पिला कर आओ। एक एक सहाबी को पिलाया, एक एक मुरीद को पिलाया। फिर पूछा, अबू हुरैरा अब कौन बचा है? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रह गए और मैं रह गया। कहा, अबू हुरैरा तू भी पी ले, अबू हुरैरा तू भी पी ले, रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदा। उन्होंने पिया, दिल खोल के पिया, पेट भर के पिया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। सबका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा सौदा तो देख लो यार, हमारा सौदा तो देखो, हमारी झोली में अल्लाह की कसम इत्तबाए मुस्तफा के अलावा किसी पीर का कोई नाम नहीं है। हम बुलाते हैं अर्श वाले की तरफ, इत्तबा की दावत देते हैं तो मदीने वाले की तरफ। आओ मोहम्मदी बन जाओ, आओ मोहम्मदी रंग में रंग जाओ। कब्र में सवाल होना है, मन नबीयुक, तेरी नमाज कैसी थी, तूने किस नबी को माना था, तू किसके रास्ते पे चला था, तू किसके रंग में रंगा गया था। तीसरा सवाल होना है, तेरा दीन क्या था, किस दीन पे चलकर आया। हमारा दीन क्या है जी? इस्लाम। और अल्लाह ने इस्लाम के अलावा कोई और दीन, अल्लाह ने इस्लाम के अलावा कोई और दीन नहीं कबूल करना। मरदूद है जो इस्लाम को छोड़ के किसी और दीन पे चलता है। क्या हमने इस्लाम को अपना दीन माना है? सोचिए अल्लाह के लिए, क्या हमने इस्लाम को अपना दीन माना है? क्या हम हर मसले में इस्लाम से रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं? शादी के मौके पे हम में से कितने हैं जो इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं? बोले साहब आज इस्लाम की बात ना करना, इक्को मुंडा है मेरा, इक्को मुंडा, आज तो रज रज के दिल दियां गल्लां पूरी कर लैन दियो। ढोल बजेंगे, गाने चलेंगे, मेहंदी की रस्म, उबटन की रस्म ये होगी, होती है नहीं होती? थालियों में मेहंदियां, ऊपर अगरबत्तियां, मोमबत्तियां सज के नाचती हुई लड़की वाले के घर में लड़के वाले की रिश्तेदारनियां नहीं आती।
आती हैं, दूध पिलाई, कुंडा पकड़ाई, जूती चुराई, मेहंदी लगाई, ये रस्में होती है या नहीं? फातिमा की शादी पे हुई थी। क्या हमने इस्लाम को अपना दीन माना है? हमारी शादी मुस्तफा अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक है या रामचंद्र की बनाई हुई आदात और तकालीद के मुताबिक है? सोचिए अल्लाह के लिए। हम अपने आप को झंझोड़ ही सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। प्यारे नबी की सीरत ही याद करवा सकते हैं, जबरदस्ती तो किसी से नहीं हो सकती। ये जहेज के ट्रक जो भर भर के चलते हैं, ये क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये तालीम दी थी? ये लड़की और लड़का, दुल्हन और दुल्हा सज के औरतों मर्दों के मखलूत इज्तिमा में आकर नकाब कुशाई करने के लिए बैठ जाते हैं। जिसकी बीवी है उसको देखना नसीब अभी तक नहीं हुआ, मूवी मेकर पहले खड़ा उसका एक एक पोज नोट कर रहा है। एदी मां लग दी है, इसकी क्या रिश्तेदार है, ये क्या देख रहा है, ये किसको देख रहा है, ये सजी किसके लिए, ये बनी किसके लिए, ये तैयार किसके लिए हुई? मूवी मेकर के लिए, इन लफंगों के लिए? तेरी गैरत कहां मर गई? बीवी तेरी आंखों के मजे कोई और लूट रहा, गैरतमंद है तू। ये शादी ये इस्लाम के तरीके पे है, ये हिंदुओं की शादी है, मुझे माफ कर देना, ये हिंदुओं की शादी है, मुसलमानों की नहीं। मरने के बाद तीजा, सातवां, नावां, 10वां, 40वां कौल, ये किसकी आदत है? ये किसका तरीका है? ये किसका दीन है? रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हिंदुओं का? हिंदुओं के साथ रह रहकर हमारी आदत, हमारा तरीका खुशी और गमी के अंदर उन्हीं का हो गया। हिंदू अपने मरने वाले के बाद बिरादरी को रोटी नहीं खिलाता, इंडिया वाले भाई जानते होंगे खिलाता है या नहीं? हिंदू खिलाता है। मौलवी साहब ने तीजे के नाम पे कर लिया। इस मौलवी साहब से पूछो, मौलवी साहब तीजा, सातवां, नावां, 10वां, 40वां, अगर ये मेड इन मदीना है, मदनी है, प्यारे हबीब ने दिया है, आसमान से उतरा है, तीजे की अरबी तो बता दो। जटाका सवाल, मोटी दलील। उसे कहो तीजे की अरबी क्या है, रस्म चहलम की अरबी क्या है, नावे दिन के खत्म शरीफ की अरबी क्या है? वो कहेगा पुठियां गल्ला ना पूछी, ये अरबी कैसे बताऊं, तो बनाया खुद है हमने। तो किसी ने कहा ये शाह साहब हैं। जी पक्की बात है शाह साहब? जी बड़ी कन्फर्म बात है, ये सैयद साहब शाह साहब। ये आपको कैसे पता ये शाह साहब? मेरे सामने बड़े सन, मैंने नहीं पता था, किन्हों पता शाह साहब है। मौलवी साहब ये रस्म अगर दीन मोहम्मदी से मिली है तो अल्लाह के लिए ये बताइए ये किस लफ्ज का तर्जुमा है? ये मौलवियों के खाने के ढोंग है। करते क्यों है जानते हैं? 99% लोग जानते हैं ये रस्में हैं। इश्तिहार भी देते हैं तो रस्में चहलम, रस्में कुल। कभी रस्में नमाज भी देखी आपने? रस्में रोजा भी देखा? ये रस्में तो तुम्हारी बनाई हुई है, जानते हो, फिर करते क्यों हो? एक ही दलील, ना कट जाएगी अगर ना किया तो। बेटे की विलादत पे 5000 लगे, लोग कहेंगे बाप 10 लाख रुपए छोड़ के मरा, उसके कुल पे 20,000 भी नहीं लगाए। ना कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे? हमने इस्लाम को छोड़ दिया अपने मर्जी का। जैसे बिल्कुल जानवर नहीं होते, जानवरों से कोई रोक सकता है, पूछ सकता है तू खड़े होकर पेशाब क्यों कर रहा है, तू बैठ के क्यों कर रहा है, तू लेट के क्यों कर रहा है? भैंस खड़े होकर गोबर कर दे, भैंस बैठ के गोबर कर दे, भैंस लेट के गोबर कर दे, कोई भैंस से पूछ सकता है? जानवर है। अरे क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी शरीयत अल्लाह की तरफ से उतारी भी नहीं है? आप देख लो मुसलमानों के नौजवानों को, पहले पोनियां कौन करती थी? लड़कियां। अभी भी लड़कियां करती हैं। अब लड़कियां बुआई कट करवाती हैं, लड़के पोनियां करते हैं। हेयर बैंड पहले औरतें लगाती थी, अब लड़का कंघी करके यहां पे हेयर बैंड लगा लेता है। ये किसका दीन है? बालियां औरतें पहनती थी। मौलवी साहब आपको क्या पता फला फिल्म में सलमान खान ने पहनी थी, मेरा बड़ा आइडियल हीरो है। तेरा रसूल से कोई रिश्ता नहीं। किसी फनकार को देखा पैंट का घुटना फाड़ा हुआ, सुबह फाड़ के बाजार में आ गया। किसी ने को देखा उसने कान में बाली पहनी, ये भी पहन के आ गया। किसी ने नाक में कोका पहना, ये भी पहन के आ गया। आगे से मूछों वाला, पीछे से चुटिया वाला। क्या हमारा रसूल से कोई रिश्ता नहीं? हम जानवर हैं? हम जंगल के रहने वाले हैं? हमारे नबी ने जिंदगी गुजारने के लिए कोई शरीयत, कोई दीन, कोई रहनुमाई नहीं दी। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सोचिए। कब्र की ये गठड़ी बड़ी शदीद है, ये कब्र का अंधेर नगर बड़ा ही शदीद है।
3 सवाल, रब किसको माना, नबी किसको माना, दीन कौन सा लिया। हमने आजकल एक नई जनरेशन पैदा हो चुकी, इस्लाम दीन मजहब प्राइवेट मसला है। वो नाउजुबिल्लाह इस्लाम को लंगड़ा लुल्ला दीन समझते हैं जी। बस नमाज पढ़नी हो तो इस्लाम से पूछना पड़ेगा, खतने करवानी हो तो कौन से दिन करवानी मौलवी साहब से पूछना पड़ेगा, मर जाए तो जनाजा कैसे होगा मौलवी साहब से पूछना पड़ेगा। उसके दरमियान की जिंदगी में आजाद है बिल्कुल। सियासत करनी है तो जमहूरियत कुफार से ले ली, कारोबार करना है सूद कुफार से ले लिया, शक्ल बनानी है ईसाइयों मजूसियों उनसे ले ली। क्या हमें रसूलुल्लाह ने कोई शक्ल नहीं दी। मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। पाकिस्तान का फौजी कर्नल ड्यूटी पे आए, इंडिया के कर्नल की वर्दी पहन के, हथकड़ी लगेगी जी, कोर्ट मार्शल होगा। क्यों? वर्दी किसकी पहनी है, दुश्मन की। इंडिया का कर्नल पाकिस्तान की वर्दी पहन के आ जाए, हथकड़ी लगेगी। वो कहे मैं अंदर से ओरिजिनल पाकिस्तानी, वो कहे मैं अंदर से ओरिजिनल इंडियन, पैदाइश इंडियन, बाबा दादा परदादा सकड़ दादा लकड़ दादा सब इंडियन। मेरा अंदर तो देखो, मैं अंदर से खालिस इंडियन हूं, मुझे हथकड़ी ना लगाओ। क्या कहोगे? फौजी जवाब में क्या, भले तू अंदर से इंडियन है जाहिर दुश्मन वाला है, भले तू अंदर से पाकिस्तानी है जाहिर दुश्मन वाला है। समझ आया या नहीं आया? मिसाल आ गई। क्या हमारे नबी ने हमें कोई जाहिर नहीं दिया? क्या हमारे नबी ने हमें कोई जाहिर नहीं दिया? अरे कभी आपने देखा डॉक्टर साहब MBBS स्पेशलिस्ट सर्जन फिजिशियन, वो अपने क्लिनिक के ऊपर नाई का बोर्ड लगा ले हल्लाक, देखा आपने? सब्जी बेचने वाला इंजीनियर साहब मुकाबलात का बोर्ड लगा ले, देखा आपने? जो अंदर होता है वो, गोंगलू बेचने वाले ने डॉक्टर का बोर्ड लगाया कभी? डॉक्टर ने जूती वाले का बोर्ड लगाया कभी? अरे हमारे अंदर अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है तो बोर्ड मोहम्मदी नहीं होगा। अल्लाह के लिए सोचिए, अल्लाह के लिए सोचिए। जिंदा हो सोचने की सलाहियत है, कब्र में जाके ये सलाहियत खत्म हो जाएगी। हमारे अंदर क्या है? अगर ईसाइयों की मोहब्बत है तो ईसाइयों जैसी शक्ल बनाओ, यहूदियों की मोहब्बत है तो यहूदियों जैसी बना लो, मजूसियों की मोहब्बत है तो मजूसियों जैसे बन जाओ। और अगर यहां मुस्तफा के प्यार का चिराग जल रहा है तो बाहर भी मुस्तफा का प्यार लेके आओ। अरे जिससे मोहब्बत होती है वैसा चेहरा नहीं बनाते। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जिसके साथ ये कान में बाली पहनने वाले छोकरे क्यों पहनते हैं? जिसको देखा था उससे प्यार होता है ना। अरे हमारे रसूल से हमारा प्यार इतना ही गया गुजरा है कि हम वैसी सूरत बनाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के लिए सोचिए, जिससे प्यार हो। महबूब के बारे में क्या कहते हो? मेरे महबूब का चेहरा चांद जैसा, कहते हो या नहीं? मेरे महबूब का चेहरा फूल जैसा, कहते हो? मेरे महबूब के चेहरे ओदी तो गल ही ना पूछो ना जी, मतलब तकदा ही रहे बस। करते हो ये बातें या नहीं? और अगर नफरत हो तो फिर क्या कहते हो? मैं उसके मुंह पे थूकता भी नहीं, मैं उसके मुंह पे झाड़ू भी नहीं मारता, मैं उसको देखने का रवैया, मियां उससे कहो अपना मुंह परे करे, मेरी तरफ देखे ना, मेरी आंखों से दफा हो जाए। कभी किसी ने ये कहा मेरे महबूब दे गोडे बड़े सोने ने? कहा महबूब दे गिटियां दा क्या ही कहना, वारी जावा कसमे रब दी बड़े सोने गिट्टे ने? कहा कभी? मोहब्बत होती है तो किससे? चेहरे से। नफरत होती है तो किससे? क्या मुझे रसूल के चेहरे से मोहब्बत है? अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूं, क्या मुझे रसूल के चेहरे से मोहब्बत है? हाथ उठाइए जो जो कहते हैं हमें रसूल के चेहरे से मोहब्बत है। सबको है। तो क्या मेरे नबी का चेहरा दाढ़ी के साथ था या शेव करके था? अल्लाह के लिए सोचिए, नबी का चेहरा दाढ़ी वाला था या शेव करके था? दाढ़ी वाला था। क्या प्यारे नबी से हसीन कोई पैदा हो सकता है? होगा? हुआ है? नहीं। आपका हुस्न दाढ़ी रख के था या शेव करके था? अरे आपकी बीवी आपको अंगूठी पहना दे, शादी के बाद बेगम की याद दहानी, बेगम की निशानी, उसको उतारोगे? उसको बेचोगे? कोई 1000 रियाल कीमत लगाए तो दोगे? क्या कहोगे मोहब्बत? उंगली कटवा सकता हूं, बेगम की निशानी उतरवा, कहोगे?
کیا یہ میرے رسول کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں پیارے نبی نے نہیں کہا وفروا اللحا وفروا وکثروا، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کو شیو کرتے ہیں تم داڑھی کو معاف کرو؟ کیا نبی نے نہیں کہا؟ یقین ہے آپ کا؟ پھر کون سے بھائی ہیں جو آج کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ آج کے بعد ہم مصطفیٰ کی سنت کو شیو نہیں کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. جن کی ہے وہ بیٹھ جائے، جن کی نہیں ہے وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمارے ظاہر کو محمدی بنائے، ہمارے باطن کو محمدی بنائے، ہمارے ظاہر کو نبی کے راستے پہ چلائے، ہمارے باطن کو نبی کے راستے پہ چلائے. لوگوں میں اپنی بات کو دہرا کر بات ختم کرتا ہوں. رب محمد کی قسم، میرے رب نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، مصطفیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں. میرے رب نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، مصطفیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں. ایک ہاتھ میں رب کا قرآن دیا ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا ہاتھ ہے نہیں ہے. ہم کسی بابے کا کوئی کلام، کوئی ملفوظات نہیں اٹھا سکتے. رب نے کوئی اور چیز ہی 2 ہاتھ دیے، ایک میں قرآن آیا، ایک میں مصطفیٰ کا فرمان آیا. کسی اور کی حاجت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمہ کو رٹ لو، بٹھا لو، دل میں اتار لو. کیا معنی اس کا؟ پوجنا ہے تو عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو مدینے والے کو. رب کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی. پوجا کا طریقہ محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا. اگر آج تک کوئی بھائی پردے میں رہا، غفلت میں رہا، وہ قبروں پہ سجدہ کرتا رہا، ہم اس کو سبق یاد کرواتے ہیں، مصطفیٰ کا دیا ہوا سبق کہ سجدہ جب بھی کرنا ہے رب کو کرنا ہے. وسجد واقترب، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو جا. دربار پہ سجدہ کرنا جائز؟ کسی قادری صاحب کو سجدہ کرنا جائز؟ طواف بیت اللہ کا اللہ کی عبادت ہے، لال شہباز کلندر کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. ذبح اللہ کے لیے قربانی کرنا عبادت ہے. پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈے رتا لال، یہ بابے کی عبادت ہو سکتی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. محترم جناب، ہم نے انٹرنیٹ پر آپ کا بیان سنا تھا. لال شہباز کلندر کا ملنگ دھمال ڈال رہے تھے، وہ بول رہے تھے سب دھمال ڈالو، جو دھمال نہیں ڈالے گا وہ جہنمی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو ان کے پیروں فقیروں نے یہی سکھایا ہے کہ تم دھمال ڈالو، جو دھمال نہیں ڈالے گا نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے. تو سب سے پہلے وہ پیر صاحب خود جہنمی ہیں، وہ بابا نوری بوری. ان کے قول کے مطابق، کیونکہ اس بیچارے بڈھے سے بھی دھمال نہیں ڈالی جا رہی تھی، اس کو لوگ 2 ہاتھ نیچے دے کے کہتے بابا سانو تو کہنا آپ آرام نال بیٹھے تو بھی نچ. وہ اس کو نچا رہے تھے، وہ خود. پھر سوال کرتا ہوں کہ یہ کفر کا کلمہ ہے، یہ ظلم کا تیر ہے. نعوذ باللہ مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ دھمال ڈالی؟ ہر عقل مند کہے گا کہ نہیں. صحابہ کرام نے ڈالی، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، ائمہ دین نے. تو نعوذ باللہ یہ سارے کہاں گئے؟ ان کے قول کے مطابق، ان کے فتوے کے مطابق جو دھمال نہیں ڈالے گا، یہ دربار سازی، یہ دھمالیں، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ سب بربادی اور بے حیائی. اصل میں یہ زنا کے دروازے کھولے ہوئے ہیں درباروں پر. آغا خانیت کی ایک ویڈیو مجھے پچھلے ہفتے ایک مسلمان بہن امریکہ سے، جو پہلے آغا خانیت پر تھی، مسلمان ہو گئی اللہ کی رحمت سے، اس نے ایک ویڈیو بھیجی. وہ نعت علی کی ایک پروگرام ہے جس میں نعت علی مظہر العجائب، حضرت علی کو پکارا جا رہا اور یہ پڑھی جا رہی. میں کیا کہوں کہ شاید فلموں کے اندر وہ بے حیائی نہ ہو کہ اس نعت علی پر نوجوان لڑکیاں اپنی زلفیں کھول کے ہاف بازو پہنے ہوئے اور وہ آ کر ایسا ڈانس کر رہی ہے اس فلموں میں. تو اسلام کے نام پہ اتنا کچھ مل جائے تو کیڑا پیچھے رہے گا؟ اللہ کے نبی تو ڈھول کی آواز سن کے انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے، اور یہاں پوری ناچ گانا ڈانس دھمال مرد و عورتوں کا مخلوط اجتماع مل رہا ہے. تو پیچھے کوئی ہے؟
اللہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی ایسا ہے اس مجمع کے اندر جس کو آج تک توحید کا علم نہ تھا، آج وہ علماء کی تقریریں سن کے، ہمارے مشائخ اور دکاترہ کا پروگرام سن کے اس کے دل میں ایمان کی روشن شمع ہوئی ہو اور وہ عہد کرتا ہو کہ آج کے بعد میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا؟ کون سا بھائی ہے جو ہاتھ کھڑا کرے کہ آج کے بعد میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، جو پہلے اس عقیدے پر تھا، جو پہلے وہ کام کرتا ہو، درباروں پہ جاتا ہو، عرسوں میں شامل ہوتا ہو، دھمالے ڈالتا ہو، قوالیاں گاتا ہو؟ کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں یہاں پر۔ اللہ آپ کا کھڑا ہونا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سینوں کو منور کرے۔ تشریف لائیں، بیٹھ کیوں گے، آپ بھی آئیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر آ جائیے۔ شہزاد۔ کہاں سے؟ رامپور سے، انڈیا۔ انڈیا، رامپور سے۔ پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ پہلے جاتے تھے قبروں پہ، درباروں پہ جاتے تھے، میلوں میں شرکت کرتے تھے، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ اب تو سب پتہ ہو گیا، سمجھ آ گیا؟ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی عاصم۔ عاصم۔ کہاں سے؟ انڈیا۔ انڈیا کہاں سے؟ ممبئی۔ ممبئی سے۔ تو پہلے کیا عقائد تھے آپ کے؟ پہلے تھے عقائد غلط، درباروں پہ جاتے تھے، پہلے میلوں میں شرکت کرتے تھے، اور کیا اپنی زبان سے بتائیں تاکہ سننے والوں کو؟ یہی تھے، یہی شرکی عقائد تھے۔ شرکی عقائد ہوتے ہیں۔ جی جی۔ اور آج آج الحمدللہ اللہ سے عہد ہے آئندہ شرک نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ دو بھائی اور کھڑے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ اسپیکر پہ آنے میں گھبرا رہے ہیں۔ سپیکر پہ آنے میں گھبرا رہے ہیں۔ میں تھوڑی نال پڑھائی رکھاں گا، آجو ماشاءاللہ۔ آپ کا یہاں آنا ہو سکتا ہے جو مسئلہ سمجھ گیا، بارش کے قطرے کا انتظار کر رہا ہے، تو آپ کا یہاں کھڑا ہونا کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد۔ کہاں سے؟ پاکستان، چشتیاں۔ چشتیاں سے، ماشاءاللہ، باولپور چشتیاں، ماشاءاللہ۔ جی پہلے کیا عقائد تھے آپ کے؟ میں آپ کے اصل میں بات پوری سمجھ نہیں سکا ہوں، پہلے بھی میں ایک دو دفعہ گیا ہوں، میرا خیال میرے پیر تھے، بس چھوڑ دیا، جب آپ کی بات صحیح سمجھوں بیٹھ گیا ادھر۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ یہ بھائی کا سوال ہے، کیا امام کے پیچھے بغیر سورۃ فاتحہ گزارا ہو سکتا ہے، نماز ٹھیک ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لازمی ہے، آپ امام ہوں، آپ مقتدی ہوں، آپ اکیلے ہوں، نفل ہو، فرض ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحہ، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو فاتحہ رکن ہے، نماز کا شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ جی جی امام کے پیچھے پہنچتا ہے لیکن امام صاحب رکوع میں جانے والے اس وقت کنڈیشن تو مکمل نہیں، اگر انسان ایسی حالت میں پہنچتا ہے کہ امام رکوع میں جانے لگا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کہہ کے وہ رکوع میں چلا جائے، اور پھر بعد میں اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا کہ رکوع میں ملنے والے کی نماز رکعت ہوگی یا نہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اپنی رکعت کو پھر دوبارہ پکڑائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔